خدا کی قسم یہ مقدس موضوع ہے نعت شریف پڑھنا، قراءت کرنا، لیکن اس میں مسائل بہت ہو گئے۔ اب انداز اتنا چینج ہے، ہم ایک دور میں نعت خوانی ہم خود کرتے تھے اور عموماً اندھیرا بھی کر دیتے تھے، اندھیرے میں نعت شریف کا سلسلہ کرتے تھے۔ صدیق بھائی نے کئی بار شرکت کی ہے اس میں۔ یہ میں رو رو کر اپنے عاشقان میں سن ہوتے تھے، وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے، اتنی پچھاڑے کھاتے تھے، اور ایک دوسرے کو مطلب ہے کہ باقاعدہ میں کر رہا ہوں واقعات بتاتے تھے، زیارتیں ہوتی تھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بالکل انداز چینج ہے، اب رونے والا انداز یعنی کہ تقریباً مطلب یوں لگتا ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب جھومانے والا انداز نے اس کی جگہ لی ہے۔ جھومانے کے لیے نت نئے گانوں کی طرزیں لائی جاتی ہیں، گانوں کے انداز پر باقاعدہ پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس کروائی جاتی ہے، باقاعدہ میوزک کے جو آلات ہیں ان کے ذریعے بھی آواز کی ترکیب بنائی جاتی ہے۔ میں جہاں جہاں بھولوں وہاں میری آپ رہنمائی کر دیجیے گا کہ بھئی ایسا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ زید کرتا ہے یا عمر کہتا ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایسا۔ تو اس میں کچھ آپ مشورہ دیں کہ یار اپنے کو کیا کرنا چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں، میں انتظار کرتا ہوں، آپ سارے ملتے ہیں، ہم تو عرب کے وہ مدنی مذاکرہ کرتے ہیں، ہم اگر آپ آنا چاہیں مل جل کر تو ہم اگر جیسے یہ تو زندگی میں پہلی بار سے بیٹھے ہیں، ہم اگر اس کی بھی ترکیب کر سکیں گے اتنے دن کے بعد، اتنے ہفتوں کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد، جیسا آپ فرمائیں، لیکن آپ آتے ہوں تو ہم مل بیٹھ کر مشورہ کریں کہ یہ ہماری یعنی کہ سنیت کا نعت خوانی اہم شعبہ ہے۔ ایسا کوئی یعنی کہ انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا آپ کو اور اپنے اس انداز کا بولڈ اسٹیپ لینا پڑے گا۔ بابا جان میں چھوٹا سا تھا اس وقت میرے والد صاحب نے خط کے ذریعے مجھے آپ کا مرید بنایا، اور اس کے بعد بھی کئی مرتبہ میں الحمدللہ بیعت کر چکا ہوں۔ پہلی مرتبہ اس سال محرم میں الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ، بہت مدنی ذہن بنا۔ تو اس کے بعد صحیح کچھ سمجھ میں آیا کہ کیا مقصد ہمارا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ مدنی مقصد جو آپ نے عطا فرمایا اس پہ بھی کافی غور کیا۔ پہلے کہیں کہیں محفلوں میں اعلان کر دیتے تھے کہ آپ نماز پڑھیں اور داڑھی مبارک رکھیں، لیکن کبھی یہ ذہن نہیں تھا کہ انفرادی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ ٹیکسی میں کسی ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں تو کبھی اس ڈرائیور پہ آپ کی توجہ کیوں نہیں گئی؟ کہہ رہا ہم اس پہ بھی تو محنت کریں، یہ بھی تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان ہے، اس پہ کوشش کریں، ہو سکتا ہے یہ بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو الحمدللہ مدنی ذہن بنا۔ تو میں دوستوں کو یہی کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے مدنی قافلے میں سفر کریں، اور میں الحمدللہ بے شمار محافل میں یہ اعلان کرتا ہوں، اکثر محفل میں تو کوشش کرتا ہوں کہ نماز کے حوالے سے، داڑھی مبارک کے حوالے سے، لیکن ایک اور بات اس کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اب جو مروجہ نعت خوانی ہے جس میں دف کے ساتھ بھی بہت پڑھا جاتا ہے اور ذکر کے ساتھ بھی بہت پڑھا جاتا ہے، تو اب تو اتنا زیادہ بگاڑ پیدا ہو گیا کہ واقعی آپ نے جو شروع میں بات کہی کہ عشق و محبت اور آنکھوں سے آنسو، یہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ میرے اپنے زیادہ تر البم ذکر کے ساتھ ہیں، اور میں آج مدنی چینل کے توسط سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور باپا کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی نعت پڑھوں گا انشاءاللہ بغیر ذکر پڑھوں گا۔ مروجہ ذکر کے ساتھ میں انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی نہیں پڑھوں گا، اور میں اپنے سابقہ جتنے بھی ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ باپا آپ ضرور یہ بتائیے گا کہ اب اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے؟ اب یہ مطلب ذکر کے ساتھ جو پڑھتے تھے اس میں کیا معاملہ تھا، اور اب بھی چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ اب صرف ایسا لگتا ہے صرف ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، کسی محفل کے اندر ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا مشاہدہ بتا رہا ہوں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ہم آتے ہیں، ہاتھ اٹھواتے ہیں اور واپسی اپنے گھر نکل جاتے ہیں۔ وہ محفل میں آنے والا شخص جس طرح آتا ہے اسی طرح واپسی چلا جاتا ہے۔ اس کا دامن اگر پہلے خالی تھا تو وہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ خالی گیا ہے، بے شک کسی کی نظر ہو جائے اور کوئی ولی کامل بیٹھا ہو سب کی بخشش ہو جائے، اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد اب میرا ذہن یہی بنا ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر نعت خوانی کر سکا تو کروں گا،
ورنہ مربع جنات خانی میں نہیں کر پاؤں گا. اللہ باپ آپ ہماری اصلاح کر دیجئے گا کہ کس انداز سے ہم ثنا خواں اس طرح محفل کرتے ہوئے کس طرح دین کا کام کر سکتے ہیں، اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے. خالی یہ ذمہ داری ہم سب کو آپ بتا دیں تاکہ جو جس انداز سے چاہے ہلے کر کے پیسے لیتا ہے، لیکن اگر کچھ حاصل نہیں ہے تو پھر کس لیے کر رہے بھائی، اس کی ذرا آپ اصلاح فرما دیجیے. ماشاء اللہ.